رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ. محفل رسول کیا ہوتی ہے؟ توجہ. اگر اسی طرح سے رہے تو یاد رکھنا تم اپنے انجام کے لیے خود تیار رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے اعلان کر رہے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. صحابہ کرام جو مسجد نبوی میں ہیں وہ سن رہے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، گھر سے نکلے تھے، ابھی مسجد پہنچے نہیں تھے. راستے میں گلی میں ان کو آواز آ گئی رسول اللہ کی، جو مسجد سے میرے آقا فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ مسجد تک گئے نہیں، گلی میں بیٹھ گئے، راستے میں ہی بیٹھ گئے. ان کو ابھی مسجد تک جانا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے نہیں گئے، اپنے آپ کو اس طرح گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جانے لگے. لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تم یہاں گلی میں بیٹھ گئے. عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے کانوں میں رسول اللہ کی بات آ گئی، اس کے بعد کھڑا رہتا تو کہیں غداروں میں میرا نام نہ آ جائے، غداروں میں میرا نام نہ آ جائے، اس لیے جہاں آواز آئی وہیں بیٹھ گیا. یہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا ایمان تھا. ان کی فضیلت میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہیں جب صفیں بناتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں. آج کے جو حالات ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے میرے عزیزوں. ہمارے اندر کا یہ جو بکھراؤ اخلاقی پستی ہے، دوسروں کی نظر اس پر ہوا کرتی ہے کہ محفل رسول میں لوگ کیسے ہوتے ہیں. آپ حضرات اپنے گھروں سے ادب سے آئے ضرور ہوں گے، ثواب کما کر کے جانے کی بجائے اگر گناہ اٹھا کر کے جائیں تو اس سے بڑی ہرما نصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو. تمہارے گھر میں کبھی شادی ہو رہی ہو، چار منچلوں کو بلا کر کے تمہاری شادی خراب کر دی جائے تو کیسے لگے گا تمہیں؟ تمہارے گھر کی محفلوں میں کچھ بدماش آ جائیں، آوارہ گردی کرنے لگ جائیں تو پھر تمہیں کیسا لگے گا؟ اور یہ محفل رسول ہے، عزت رسول کی قسم. اگر اس محفل پاک کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی کسی چیز کی توہین ہوگی تو ہم یہاں سے پھر پکاریں گے، ہم یہاں سے پکارتے رہیں گے. ہم اپنوں کی خرابیوں کو بھی بولتے ہیں اور غیروں کی بھی. آپ توجہ سے سنو، نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق آج کی رات میں ایک عقیدہ دینے تمہیں آیا تھا. یقین اتنا بٹھاؤ کہ 1000 طریقے کی گمراہیاں آئیں، تمہارے ذہن و دماغ میں ایک بات بیٹھی رہے کہ اللہ نے مجھے ایمان پر زندہ رکھا ہے، مجھے اسلام میں پیدا کیا ہے، ہر در پہ جھکنے والی پیشانی نہیں دیا ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سنو، اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم ہاتھوں سے بناتے ہوں، اس خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے جس کو ہم جب چاہے توڑ دیں. ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، جاہلیت کے زمانے میں 2 ایسے کام تھے، ایک کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے اور ایک کو یاد کر کے ہنسی آتی ہے. حضور نے پوچھا وہ کیا کام ہے ایسے اسلام لانے سے پہلے؟ وہ صحابی کہتے ہیں رونا اس بات پر آتا ہے کہ گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا گلا مروڑ کر ہم دفن کر دیتے تھے، اور انہوں نے کہا میں نے 5 بیٹیوں کو دفن کیا ہے. آج یاد کر کے رونا آتا ہے کہ کیسی جہالت میں ہم جی رہے تھے. اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو ہم گلا گھونٹ کر مار دیتے اور دفن کر دیتے تھے. اس بات پر ہمیں رونا آتا ہے. ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ تھی ہم الگ الگ قسم کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور آٹے کے خدا بنا لیتے تھے. سفر میں کبھی جانا ہوتا تو شکر اور آٹا گوندھ کر کے اس کا خدا بنا لیتے. ہواؤں کا خدا الگ تھا، پانی کا خدا الگ تھا، جنگوں کا خدا الگ تھا،
فتح دلانے والا الگ تھا، شکست دلانے والا الگ تھا، سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے. وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ سفر میں ہم سارے خدا لے کے چلتے تھے، اور کبھی راشن پانی ختم ہوتا تو کبھی اس خدا کا ہاتھ توڑ کے کھاتے، کبھی اس کا پاؤں توڑ کے کھاتے تھے، کبھی اس کی گردن توڑ کے کھاتے، آٹے کے تو بنے تھے. تو وہ صحابی کہتے زمانے جاہلیت کی ان چیزوں کو یاد کر کے اب ہنسی آتی ہے. آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کا کتنا شکر بجا لاؤ میرے عزیزوں. کم ہے کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا، تمیز دیا، اخلاق دیا کہ ہم اپنے ہاتھ سے خدا کو نہیں بناتے، اپنے پیروں سے خدا کو نہیں کچلتے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر بازار میں خدا کو نہیں بیچتے. ہم الحمدللہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیے ہوئے وہ قوم سے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ہم خدا کو نہیں بناتے، خدا ہمیں بناتا ہے. ہم خدا کو چڑھاوے کر کر کے لڈو پوری نہیں کھلاتے، ہم بھوکے ہو تو میرا خدا کھلاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہمیں بٹھاتا ہے، جب چاہے ہمیں چلاتا ہے، جب تک چاہے وہ زندہ رکھتا ہے، جب تک چاہے وہ موت عطا کرتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ ساری باتیں تمہید کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ گرو کرو، فخر کرو، پراؤڈ فیل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک شائستہ قوم میں پیدا فرمایا. اب میں کچھ جملے بولوں تو ظاہر سی بات ہے پھیل بھی جاتے ہیں، لوگوں کو برے بھی لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تو ساتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کو بھی پاکیزہ رکھا ہے. تمہیں گوبر کھانے والی قوم نہیں بنایا. نہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں پاکیزہ چیزوں کی طرف اللہ نے حکم دیا، کلو من الطیبات، جو پاک ہے حلال ہے وہی کھاؤ. دودھ پیو، پیشاب مت پیو، ایک ہی جانور سے. پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو کھاؤ. اللہ نے سینس دیا ہے تمہیں، اخلاق دیا ہے، فخر کرو. ہو سکتا ہے کسی اور کو کوئی جملہ ادھر ادھر لگے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ خون پیتے ہو؟ خون نہیں پیتے، اس لیے کہ وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک بنایا، ناپاک بنایا. ہاں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال بنایا ہے، میرے آقا نے فرمایا دودھ میں شفا ہے، پیو. لیکن جو غلاظت نکلتی ہے پیشاب، اس میں شفا نہیں. آپ کو روکا گیا، منع کیا گیا، تو آپ اپنے آپ کو ہر ناپاکی سے بچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے. آج دیکھیں آپ کو یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں. تمہارا وہ منصب نہیں ہے جس کو اقبال کہہ رہا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. ارے تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم امت محمدیہ خیر امت بنا کر کے بھیجے گئے ہو. نشہ کے اڈے پر رات دن گزارنا یہ تمہارے اخلاق نہیں ہو سکتے. اللہ نے تمہیں نشہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. جب پیشاب نہیں پیتے تو نشہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے. ہاں دونوں بھی بیچی جا رہی ہیں، مارکیٹنگ دونوں کی بھی ہو رہی ہے. ڈرگس کو بھی خوب پھیلایا گیا ہے اور پیشاب اور موت کو بھی پھیلایا گیا ہے. دونوں چیزوں کو آپ ایک نظر سے دیکھو، حرام ہے تو حرام ہے. اللہ نے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے. اس زبان سے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ناجائز اور حرام چیزیں تمہاری زبان پر نہیں آ سکتی. اب آؤ میں اور آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں.